الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد کل کے درس میں تحریف کا معنی و مطلب بتایا گیا اور اصل بات یہ اس میں ہے کہ اسماء و صفات کے نصوص میں اہل ایمان فرقہ ناجیہ اہل السنہ والجماعہ کسی بھی نوع کے تحریف لفظی یا تحریف معنوی سے اجتناب کرتے ہیں. اور یہ بات کہ ہم اہل سنت و جماعہ کا یہ اعتقاد صفات باری تعالیٰ کے بارے میں یہ ہے کہ بلا تعطیل ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. یہ تعطیل کا اصل کیا معنی و مطلب ہے یہ سمجھنا اہم ہے اور ضروری ہے. تعطیل کے لغوی معنی ہوتے ہیں ترک اور تخلیہ کے، چھوڑنا، خالی کرنا. اسی سے بولا جاتا ہے عربی زبان میں مکان معطل، چھوڑی ہوئی یا خالی کی ہوئی جگہ. قرآن پاک میں ایک آیت کا حصہ ہے بئر معطلۃ و قصر مشید، جس میں بئر معطلہ کا معنی وہ کنواں کی جس کو چھوڑ دیا گیا، اس کے آباد کرنے والے نہیں رہ گئے، کہ اب اس سے پانی نکالا جا رہا ہے، نہ اس سے سیرابی و سقیا کا کام لیا جا رہا ہے. اس کو بئر معطلہ کہا جاتا ہے. لغت میں یہی معنی ہے تعطیل کا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فلاں عورت کی گردن معطل ہے، جیدھا عطل او معطل. اس کا مطلب یہ کہ اس کے گردن میں زیور نام کی کوئی چیز نہیں ہے، زیورات سے خالی. لیکن اصطلاحی طور پر تعطیل کا کیا معنی ہے؟ تعطیل کا اصطلاحی معنی صفات اجمالی طور پر یہ ہے کہ نصوص صفات میں سے کسی بھی نص کا وہ ثابت اور حق معنی چھوڑ دیا جائے، اسے نہ لیا جائے جس پر کتاب و سنت کے نصوص دلالت کرتے ہیں، بلکہ اس کا انکار کر دیا جائے یا اس کے علاوہ اور کوئی معنی لیا جائے جس کے لیے کوئی دلیل نہ ہو. اور تفصیل کے ساتھ علماء نے تعطیل کے مسئلے کو یوں ہی بتایا ہے کہ تعطیل کی کئی قسمیں ہیں. مثلا اللہ تعالی
کو صفات سے معطل کرنا یا مخلوق کو خالق سے معطل کرنا یا خالق جل وعلا کو اس کے استحقاق عبادت و الوہیت سے معطل کرنا، مخلوق کو خالق سے معطل کرنا، یہ ملاحدہ ملحدین بدینوں کی بات ہے کہ گویا مخلوقات کے بارے میں وہ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ ان کا کوئی خالق ہی نہیں ہے۔ البتہ دوسرا معنی کہ اللہ جل وعلا کو خالق سبحانہ و تعالی کو اس کے صفات جو اس کے لائق و زیبا ہیں اور جو اس کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے اس سے معطل الگ تھلگ کر دیا جائے، اس کو ثابت ہی نہ مانا جائے، اور یہی توحید الاسماء والصفات کے تعلق سے معنی یہاں پر مراد ہے۔ رہی بات تیسری صورت تعطیل کی کہ اللہ تعالیٰ کو استحقاق عبادت اور الوہیت سے معطل کرنا، یہ توحید الوہیت کا باب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گویا معبود ہی نہ ماننا، لائق عبادت عظیم ذات نہ سمجھنا۔ یاد رہے کہ تعطیل اللہ تعالی کو صفات سے خالی رکھنا اور چھوڑ دینا، گویا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے حقیقت میں کہ گویا ایک معطل جو فرقہ جہمیہ والے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ گویا اللہ تعالی کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالی کی ذات اس کے اسماء و صفات ہی سے اور اس کے افعال ہی سے پہچانی جاتی ہے۔ اب اگر نصوص صفات میں اس طرح کی تعطیل کی جائے کہ اللہ تعالی کو ان تمام ثابت شدہ آیات صفات اور احادیث صفات سے ثابت شدہ حق معانی سے خالی اور الگ تھلگ معطل قرار دیا جائے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی کی وجود ہی کا یہ حقیقت میں انکار ہے۔ ایک فائدے کی بات اس حوالے سے یہ کرنی ہے کہ تعطیل کے جو قائلین ہیں جن کو معطلہ کہا جاتا ہے اور جس کی نمائندہ جماعت اور نمائندہ گروہ جن کا جہمیہ جہم بن صفوان اور اس کے اتباع ومن شابہہم جو ان کی طرح سے ہے ان کا ہے، تو اس تعطیل میں کون کون فرقے آتے ہیں، معطلہ میں کس کا شمار ہوتا ہے، اس سلسلے میں مختصر ترین بات یہ ہے کہ معطلہ میں نفاتی صفات تو شمار ہوتے ہی ہیں کہ جن میں سے بہتوں کا نظریہ واضح ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے صفات کا بالکلیہ انکار کرتے ہیں اور اللہ نہیں مانتے۔ یاد رہے کہ معطلہ ہی میں ایک اور فرقہ ہے جس کا نام معتزلہ ہے، اس کا بھی شمار ہوتا ہے کہ جو صرف اپنی عقل سے ثابت اللہ تعالی کی 3 صفات پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، بقیہ کا وہ انکار کرتے ہیں یا
باطل نو کی تحریف کرتے ہیں یا باطل نو کی تعویل مذموم کرتے ہیں، ان کا بھی شمار ہوتا ہے کہ وہ صرف اللہ جل وعلا کے لیے حیات، قدرت اور ارادہ ہی کا اس بات کرتے ہیں۔ اسی طرح سے من باب الفائدہ یہ بات جانیں کہ در حقیقت معطلہ ہی میں داخل و شامل ہیں فرقہ کلابیہ، کہ جن کے یہاں ان کے اپنے عقلی اصولوں کی روشنی میں صرف 7 صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، اور انہی کے مثل ہیں اشاعرہ، ماتریدیہ اور بھی لوگ جو ان کے متبعین اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں۔ اور یہاں سے ایک بات عقیدے کی معلوم ہوتی ہے اور معلوم ہونی چاہیے کہ ارباب تعطیل کا دعویٰ نصوص صفات پر یہ صرف زبانی دعویٰ ہے اور اس کا شرع سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ حق یہ ہے کہ قرآن و سنت دونوں کے نصوص میں جو صفات اللہ جل وعلا کی وارد ہیں ان پر ان کے ثابت شدہ حق معانی پر ایمان لایا جائے اور اس میں کسی نوع کی تعطیل کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ اور تعطیل اصل وہی ہے کہ نصوص سے ثابت شدہ درست برحق معانی پر مبنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کا انکار کیا جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ فرقہ ناجیہ کا عقیدہ تحریف و تعطیل سے خالی ہوتا ہے، اور تحریف و تعطیل کا فرق بھی انشاءاللہ کل کے درس میں واضح کیا جائے گا، اور اس کے بعد بات آگے بتائی جائے گی کہ اہل سنت والجماعت کا یہ بھی اعتقاد ہے کہ وہ صفات کے باب میں تکییف و تمثیل سے بھی کام نہیں لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں سے فائدہ پہنچائے اور ہمارے ایمان میں پختگی و سلامتی پیدا کرے۔ والسلام علیکم۔